نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کھڑے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت نوجوان ہے، کیا خوبصورت صحابی ہے، یہ ہر وقت اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں قرآن مجید پڑھتا ہے، تو یہ کیا خوبصورت نوجوان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم نے اللہ کے راستہ ایک ہی سمجھ لیا، صرف اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، نماز پڑھنا ہی اللہ کا راستہ ہے، صرف روزے رکھنے والا ہی اللہ کے راستے میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے دکان پر جا کے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جو مسلمان بوڑھے والدین کی جو ہے نا ان سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ جو مسلمان اپنے اعمال کو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس اعمال کا حساب دینا قیامت کے دن، تو اپنی جو بری خواہشات ان پر قابو پاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ صرف تبلیغ کرنا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی جائز ضروریات کو پورا کرنا ایک اچھے احسن طریقے سے، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا، اللہ کی عبادت کے صفا حقوق العباد کو پورا کرنا بھی جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے نیک عمل کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنا مال بیچتا ہے تو دیانتداری سے نہیں بیچتا، سچائی کے ساتھ نہیں بیچتا، اس کے اندر مال تول میں کمی کرتا ہے، ناپ تول میں اس مال کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس کا یہ جو ناپ تول میں جو کمی کرتا ہے، یہ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اس کی نماز سے۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، جو نماز میں پڑھ رہے ہو اس پر عمل بھی کرو، صرف نماز کو ادا نہیں کرنا، اس پر قائم رہنا ہے، اس پر جو پڑھنا ہے اس پر قائم رہو۔ یہ نماز کا جو طریقہ ہے، جو نماز کا ذریعہ ضروری ہے وہ یہ ہے۔ نماز کو سر کے اوپر سے بوجھ سمجھ کے اتار نہیں دینا، اس کو جو پڑھنا ہے اس پر قائم رہنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، نوافل کبھی دل کیا یا کبھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں پورے کیے یا کبھی کر لیے، لیکن وہ اپنے جو مال بیچ رہا ہے وہ سچائی کے ساتھ بیچ رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس پر بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ وہ نفل عبادت میں کمائے گا، کیونکہ حقوق العباد کا سوال بھی ہونا ہے، اور جو حقوق بندوں کے ساتھ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا اگر آپ توبہ کرو گے، سچے دل سے توبہ کے نوافل پڑھو گے، لیکن حقوق العباد کے لیے بندے سے معاف کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی برائیاں، اس کے گناہ آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن حساب برابر ضرور ہوگا۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، تو ضروری ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ جو آپ کے دنیاوی معاملات ہیں اس کو بھی درست کریں، اس کو بھی صحیح رکھیں، اس کو بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارا کہہ لیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہی جا کے جھوٹ، اسی بکارو جھوٹ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، حلال حرام کا فرق نہیں یہ ہمیں پتہ چلتا، تو اس طرح کا حکم نہیں دیا گا ہمارے اسلام نے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہمارے ضروری وہ بھی ہمیں عطا کیا ہے، اور دنیا داری کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی وجہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو لوگوں سے ساتھ واسطہ کرنا ہے۔ ہر لوگوں کا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ لنک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا دونوں ایک دوسرے سے لنک ضرور کرتے ہیں کسی نہ کسی پارٹ پر، دونوں معاملات کو دیکھا کریں۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔